حضرت پریس کانفرنس آپ نے جو بلایا ہے کیوں بلایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے شہر کولکتہ میں ایک ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے جو کافی معروف شخصیت ہے، کافی معروف شاعر ہیں، جن کے تعلق سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہیں نیشنل میڈیا کی کوریج ملتی رہی ہے. اور کیوں ملتی رہی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، چونکہ وہ اکثر اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے خلاف نازیبہ الفاظ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے نظر آئے. اور صرف مسلمان ہی نہیں، صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ بالعموم تمام مذاہب کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے، اور جو کریٹر ہے اس پوری کائنات کا اس کے متعلق نازیبہ الفاظ اختیار کرتے آئے، لوگوں کو مذہب سے بیزار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. کولکتہ شہر میں اس وقت 1 تاریخ کو ایک سپٹمبر 2025 کو ایک اجلاس ہو رہا ہے، ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو اکیڈمی کی بڑی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے جناب جاوید اختر صاحب کو اس مشاعرے میں صدر کی حیثیت سے مدعو کیا جا رہا ہے. یہ ایک یقیناً تعجب کی بات ہے، چونکہ اردو اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی تنظیم ہے اور ایسا کام ہے جس میں مسلمانوں کی مناسبت اور وابستگی زیادہ رہی ہے اور رہتی ہے. اور ایسے موقع پہ ایسے شخص کو مدعو کرنا جو کھلے طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے، دین کے تعلق سے لوگوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالتا ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے. تو یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر ہے. اب ہم نے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی ہے، ہمارے علماء نے بھی رکھی ہے، باقی قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کے منتظمین کا کام ہے. اس وقت جو پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اردو اکیڈمی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، کیوں بلا رہی ہے، کیوں نہیں بلا رہی ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ کولکتہ شہر آ رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کولکتہ شہر میں موجود جو وحیین فاؤنڈیشن ہے وہ ایک اکیڈمک ڈیبیٹ کو منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم انہیں اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، اوپن دعوت دیتے ہیں ایک پبلک ڈیبیٹ کی، ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر، کہ کیا خدا کا وجود ہے. دیکھیں، آپ اب تک اگر ایک مخصوص انوائرمنٹ میں اپنی گفتگو کرتے آ رہے ہیں جہاں آڈینس آپ کی ہے، انٹرویو لینے والا آپ کا ہے، اور جہاں آپ کے نظریے کے مخالف کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہاں بند کمرے میں سب کچھ بولنا بہت آسان ہے اور ممکن ہے. لیکن جب آپ ایک رائے کے قائل ہیں، پھر اس رائے کو آپ غلط انداز میں پروموٹ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کسی مذہب کے خدا کو برا بھلا کہیں، کسی مذہب کا مذاق اڑائیں، یہ تو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں. یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے. بھائی ہر انسان اپنے اپنے عقیدے پر تو ہے، لیکن اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ دوسرے کے عقیدے کی توہین کرے یا استہزاء کرے، دوسرے کے خدا کا مذاق اڑائے، اس کی اجازت نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں تو پھر اب ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ کھلی ڈیبیٹ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں اس ٹاپک پہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے. آپ جب کولکتہ آ رہے ہیں، ہم نے ای میل بھی شیئر کی ہے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ wahiyanfoundation@gmail.com. اس پہ آپ کی ٹیم ہم سے رابطہ کریں. جو ڈیٹ آپ کے لیے سوئٹیبل ہو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پیسفل انداز میں، اکیڈمک علمی انداز میں، ہم شور ہنگامہ اور پھر بدتمیزی کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم علمی اور اکیڈمک انداز میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو کولکتہ شہر کے مسلمانوں کی طرف سے بالخصوص اور تمام مذہب والوں کی طرف سے بالعموم ہم نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو پروگرام ہونے والا ہے ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی طرف سے، تو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے جو جاوید اختر صاحب کو بلایا ہے وہ ایک مسلم ادارہ، تو کیا لگ رہا ہے انہیں ان کو بلانا چاہیے تھا؟ یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ ہمیں اس بات پر تعجب بھی ہے اور اس سے اختلاف بھی ہے کہ بھئی جو اردو اکیڈمی کے منتظمین ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ آپ اردو زبان کے فروغ کا حوالہ دے کر بلا رہے ہیں، لیکن کیا کوئی نیوٹرل شخصیت موجود نہیں ہے؟ چاہے غیر مسلموں کو ہی آپ بلائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی شخصیت جو نیوٹرل ہو، جو دوسرے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتی ہو، اور ایسی شخصیت جس نے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو نقصان نہ پہنچایا ہو.
ہمیں ایسے شخص کو بلانا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ بھئی اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اور چونکہ شاعر ہے اس وجہ سے بلا رہے ہیں, یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی, بالخصوص جب اردو زبان سے مسلمانوں کی اکثریت بلکہ تمام مسلمانوں کی ایک خاص وابستگی ہے اور اس تنظیم سے بھی وابستگی ہے. ایسے موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب ہے. بیان تھا جاوید اختر کا جن سے آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جاوید اختر صاحب کا کوئی ایک بیان نہیں تھا. آپ صاحب دے رہے ہیں, وہ میرے بڑے ہیں نا, عمر میں بڑے ہیں, تو عزت کرنا احترام کرنا نبی نے سکھایا, اپنے مخالف کا احترام کرنا بھی نبی نے سکھایا. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, واہیان فاؤنڈیشن بالخصوص ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی توہین کریں یا ہم شور و ہنگامہ کریں یا اس کو ہم زد و کوب کریں, یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم علمی اور اکیڈمک انداز میں کام کرنے کے قائل ہیں. جاوید صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے تجربے میں تو مجھ سے بڑے ہیں, تجربے میں میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے, بلکہ میں ان سے استفادہ کروں گا انشاءاللہ وہ جب آئیں گے, اور یہ ایک بہت ہی ایک فروٹفل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ العزیز. مفتی ہیں جی, اور اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاوید اختر ایک جو ہے وہ بالی ووڈ میں گانا لکھتے ہیں, گیتکار ہیں, لیکن جو ہے ایک جس طرح سے وہ اللہ کو, جی ہاں, اللہ کو جس طرح سے اللہ کو رکھ کر کے جس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی اس طرح سے ان کا توہین کیا ہے, تو کیا برداشت کریں گے آپ؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے, اسی لیے ڈیبیٹ کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے اختیار میں یہی چیز ہے کہ ہم اگر کوئی انسان شریعت کے خلاف بول رہا ہے, دین کے خلاف بول رہا ہے, لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے, تو ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم انہیں ایک اوپن اکیڈمک ڈیبیٹ میں ہی دعوت دے سکتے ہیں, اور ہم کہیں گے کہ بھائی آپ جو اب تک کہتے آئے اور ایک طرفہ جو بیان ہوتا رہا جس کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں شکوک آ رہا ہے, آئیے ہم اور آپ سامنے بیٹھیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ بھائی اللہ رب العالمین موجود ہے یا نہیں ہے, اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود بخود یہ کائنات وجود میں آ گئی, تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں پہلو آ جائے اور پھر لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی کون سی بات ہے. ہندوستان کا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کو مانے یا نہیں مانے, یہ ان کا پرسنل چوائس ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ آپ کا پرسنل رائٹ ہے. میری بات سوال ختم جانے دیجیے. جبکہ جاوید اختر صاحب ہمیشہ سے وہ سرخیوں میں رہتے ہیں بیانوں کو لے کر, اب ان کا پرسنل رائے ہے, وہ اگر وہ نہیں مانتے کسی چیز کو تو ظاہری طور پہ آپ ان کو جبرن کسی سے منوانے کے لیے تو آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا. ہندوستان کا سمویدھان ہی نہیں, وہ بعد میں اللہ کی شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ زور زبردستی آپ کسی کے اوپر اسلام کو تھوپیں. ہم اس بات پر کی دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کیوں اس چیز کے قائل ہیں زبردستی آپ اسلام قبول کیجئے, نہیں. ہندوستان کا سمویدھان آپ کو مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے, دوسرے مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر ہم اور آپ اس وقت بیٹھ کر کسی مذہب کے خدا کو گالی دینے لگ جائیں, نہ میرے لیے یہ اجازت ہے نہ جاوید اختر صاحب کے لیے اجازت ہے. کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانے لگ جائے, نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے, نہ مجھے یہ اجازت ملے گی نہ جاوید اختر صاحب کو. تو جاوید اختر صاحب ایتھیسٹ ہیں, اس لیے آئیے ہم ڈیبیٹ کریں گے, آئیے آپ کو ماننا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. آپ اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنے دین کا دفاع کریں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے کیوں ہے, اس کے کیا ایویڈنسز ہیں. علماء کرام کے صرف ناراضگی نہیں دیکھی جا رہی ہے, عوام میں بھی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے, اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اور صرف مسلمان نہیں ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اتنی بڑی تعداد جو ایک اللہ کو مان رہی ہے, ایک اللہ کے پر ایمان رکھتی ہے, انہیں جو ہے ایک مقدس رشتہ ان کا اس دین کے ساتھ, نبی کے ساتھ, شریعت کے ساتھ ہے. پھر جب ان کے مقدس شخصیات یا ان کے مذہب, ان کے عقیدے اور اللہ رب العالمین کے خلاف نازیبہ الفاظ اختیار کیے جائے, استہزاء کیے جائے, تو تکلیف کیسے نہیں ہوگی؟ ہر غیرت مند مومن اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوگا. ہر غیرت مند مومن اس وقت یہ چاہے گا کہ ان کے ساتھ پیسفل ماحول میں اکیڈمک انداز میں گفتگو. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب اگر ایتھکس سے آپ کو ان سے پرابلم ہے کہ وہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی آ رہا ہے, آپ کو اس چیز سے پرابلم؟ دیکھیں ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے. ہاں ہم نے دیا ہے, اس لیے دیا ہے چونکہ وہ کلکتے آ رہے ہیں نا, شہر کولکتہ وہ تشریف لا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کولکتہ کے جو علماء ہیں وہ اس چیز میں آگے آئیں اور سوال کریں ان کے ساتھ. قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ بھی کلکتے میں رہے اور ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا, آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا اردو اکیڈمی کا فیصلہ صحیح ہے غلط؟ ظاہر ہے یہ فیصلہ غلط ہے. اردو اکیڈمی کے کسی منتظم کے ساتھ, ذمہ دار کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی
وہ معاملہ نہیں ہے. یہ فیصلہ یقیناً غلط ہے کہ آپ ایسے شخص کو مدعو کر رہے ہیں ایسے اسٹیج پہ جہاں سے مسلمانوں کی وابستگی رہی, اور ایسے شخص کو مدعو کر رہے ہیں جو اللہ کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کہتا ہے. تو آپ کیا اردو اکیڈمی کو اس طرح سے ایک لیٹر لکھیں گے کہ جس طرح سے جاوید اختر کو مدعو کیا گیا ہے ایز اے قومی مشاعرے میں ایز اے صدر, تو کیا بائیکاٹ کریں گے آپ اس طرح سے؟ آلریڈی وہ لیٹر جا چکا ہے مولانا, آلریڈی ہمارے علماء نے, شہر کلکتے کے علماء نے آلریڈی اردو اکیڈمی کے منتظمین کو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ان سے گزارش کی ہے اور اپنے درد کا اظہار کیا ہے کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہوا یہ بالکل غیر مناسب ہوا. اب وہ حضرات اس پہ غور فرما رہے ہیں, یا جواب آیا ہے نہیں آیا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. آپ اس طرح سے اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں, کیا آپ اس کے علاوہ آپ کے فاؤنڈیشن کے علاوہ اور بھی کیا ادارے آپ کے ساتھ جڑے ہیں؟ تمام مسلمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں الحمدللہ. مطلب جیسے کہ آپ کی ایک ادارہ مولانا اشرف علی صاحب یہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہیں, یہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ متعدد مکاتب فکر کے علماء سے ہم براہ راست رابطے میں, ہر ایک کی طرف سے ہمیں تعاون مل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اگر مان لیجیے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ تو وقت بتائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ انہیں ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں انہیں ماننا چاہیے تاکہ افادہ اور استفادہ کا معاملہ ہو. اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو ہم بھی ذرا غور کر لیں, اگر ان کی غلطی ہو بھی غور کر لیں. اس چیز کی اردو اکیڈمی سے کوئی بھی ایک انسان یا وہاں سے کوئی آپ کو ریپلائی وغیرہ آیا ہے کہ آپ اس طرح کا جو ہے کر رہے ہیں جاوید اختر صاحب کے لیے ڈیبیٹ کے تعلق سے ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ ان کی جانب سے نہیں کیا. اگر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے اور کلکتہ میں بہت سارے ایسے مسلم ادارے ہیں, سیکولر سوچ بھی رکھتے ہیں جو ادارے اسے بھی ادارے, پر آج دیکھا گیا کہ 3:30 بجے کے لگ بھگ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کے اندر میں سارے ادارے جو ہیں سارے فاؤنڈیشن نے مل کے ایک میٹنگ کیا ہے اور اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کا لوگوں نے ذمہ لیا. تو اس کے لیے جیسے ادارے کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم وہ میسج دینا چاہیں گے جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, کہ جب تم ایسے لوگوں سے ملو, جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان کو اگنور کرو. تو ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جہاں وہ جا رہے ہیں, قرآن کا فتویٰ یہ ہے, کسی عام مولوی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. پھر میں بتا دوں مسئلہ اردو اکیڈمی سے نہیں ہے. اردو اکیڈمی کیا واہیان فاؤنڈیشن بھی اگر اس طرح کی کچھ کرنے چلے جائے یا کوئی اور تنظیم کرنے جائے, ایسی شخصیت کو بلائے تو ہم اس پروگرام, اسپیسیفک پروگرام کو بائیکاٹ کریں گے. ہماری دعوت یہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف بائیکاٹ نہیں, چونکہ اب آپ مسلسل اسلام کے خلاف بولتے آئے ہیں جو کہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے متعدد لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا, اللہ کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کیا ہے. اب آپ کو سامنے آنا ہوگا اور پھر اکیڈمک ماحول میں ہمارے ساتھ اس موضوع پہ ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. جاوید اختر کیوں ڈیبیٹ آپ سے کریں گے, کیونکہ وہ ایک پروگرام میں آ رہے ہیں. اب وہ تو وہی بتائیں گے نا. ہم نے انوائٹ کر دیا ہے کہ ہم مسلمان تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہے ان اعتراضات کا, ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے ان اعتراضات کا, جو ڈاؤٹس, ایلیگیشنز اور جو اعتراضات وہ اسلام کے تعلق سے کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جواب ہے, اسلام ازہر من الشمس ہے, اس کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے. تو اب اس چیز کو, اس روشنی کو کچھ ہم ان تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ اردو اکیڈمی بھی تو ذمہ دار ہے کہ ایسے انسان کو کیوں بلا رہے ہیں. تو یہ تو میں نے بتا دیا نا بھائی کہ کیوں بلا رہے ہیں. ہم نے آپ تو صرف جاوید اختر کی بات کریں, آپ کو تو اردو اکیڈمی کو بھی اس طرح سے ان کے لیے بھی آپ ان کو لیٹر دینا چاہیے تھا. چلا گیا, لیٹر چلا گیا. کیا لیٹر میں کیا لکھا, لیٹر میں یہی لکھا گیا ہے کہ ہم نے, دیکھیں اب ہم اردو اکیڈمی کے سامنے ہم نے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا بہت غلط ہوا. ہمارے شہر کے علماء, مسلمان اور دانشوران اس سے بالکل ناراض ہیں. ہم اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں اردو اکیڈمی بھی جو ہے وہ ہو جائے گی, مجروح ہو جائے گی, اور اس کے منتظمین بھی مجروح ہوں گے. لہٰذا ہم نے خیر خواہانہ انداز میں, بھائی بہرحال ہمارے ہی لوگ ہیں نا, تو ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کیوں جائیں گے. ہم تو خیر خواہی کے ساتھ ان کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروگرام میں شامل ہوں گے اور وہاں پر جاوید اختر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم نے بتا دیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, کہ جب ایسی مجلس ہو, ایسی جگہ ہو اور ایسے لوگ ہو جو اللہ کی آیتوں کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, اس مسجد کو, اس مجلس کو بائیکاٹ کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے. اور پھر کسی کے پروگرام کو جا کر خراب کرنا اور پھر جا کر شور و ہنگامہ کرنا اور زور زبردستی بات کرنا, یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم نے دعوت دے دی ہے, ہم بہترین طریقے سے آرگنائز کرنے پر الحمدللہ قادر ہیں. اردو اکیڈمی جو مشاورہ کر رہا ہے اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ اس ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کریں گے. بس جاوید صاحب کا جو ہے انتظار ہے کہ تھوڑی سی دلیری دکھائیں
اور تھوڑی سی جرت دکھائیں اور سامنے آئیں اور پھر اس موضوع پہ کھلم کھلا بات کریں. پورے بنگال کی عوام سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ اس مشاعرے میں جائیں وہ تمام مسلمانوں سے ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں جو اپیل ہمارے اس شہر کے تمام علماء کر رہے ہیں, جو ہمارے دانشوران کر رہے ہیں, انٹلیکچوئلز کر رہے ہیں, اور جو اپیل قرآن کرتا ہے. وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح کی مجلسوں میں, اس طرح کے لوگوں میں کے پاس نہ جائیں, دور رہیں. ہم اسے بالکل اس معاشرے کو, اردو اکیڈمی کو تو ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اردو اکیڈمی کے اس پروگرام کو یقیناً ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم اس بالکل نہیں جائیں گے, چونکہ مسئلہ یہاں عقیدے کا ہے, مسئلہ یہاں اللہ کا ہے, مسئلہ یہاں اس کے رسول کا ہے. ساتھ میں ہم انہیں انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ڈیبیٹ کیجئے. اصل موضوع یہ ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اردو اکیڈمی کو اور بھی بہتر اردو کو بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سارے پروگرام کر سکتے تھے, یا اویئرنیس کا پروگرام کر سکتے جس سے اردو کو بڑھاوا ملتا؟ کیا یہ قومی مشاعرہ ہر سال کرنا ضروری ہے؟ کروڑوں روپے خرچ کرنا ضروری ہے اس طرح کے مشاعرے کرنے سے؟ کیا اردو کو پروموشن ملتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اردو پڑھائی کرنے کے لیے پیسہ ملتا ہے جو لوگ اردو سے ابھی بھی دور دور تک ان کو جو ہے کوئی وابستگی نہیں ہے؟ اردو اکیڈمی جو پیسہ ان کو دی جاتی ہے, کیا اردو اکیڈمی اس طرح سے لوگوں کے لیے اردو کو پھیلانے کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں کرتے دیکھتے؟ دیکھیں, کسی بھی کام میں خوب سے خوب تر کی کوشش جاری رہتی ہے. اب جو کر رہے ہیں, جتنا اردو کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں, ہم ان کو سراہتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, لیکن ضرور ہم یہ کہیں گے کہ اور بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, اور بہتر طریقے سے آپ اردو کو فروغ دے سکتے ہیں, اور بہتر طریقے سے لوگوں سے مشورے لے کر, لوگوں سے بات چیت کر کے, اور لوگوں سے استفادہ کر کے, علماء سے استفادہ کر کے اس کو کام کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے جو اردو اکیڈمی کے پروگرام میں جائیں گے, جو قومی مشاعرے میں جائیں گے, جہاں صدارت جاوید اختر صاحب کر رہے ہیں, کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ یہ میں نے کئی بار ریپیٹ کر دیا, ایک بار اور کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی غیرت مند مومن اس طرح کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ تو غیرت کی بات ہے نا کہ بھئی ایک شخص, آپ بتائیے کہ اگر میرے والد کو یا آپ کے ابا کو, آپ کی امی کو کوئی گالی دے اور اس کا پروگرام ہو, آپ جائیں گے؟ کوئی آپ کے ابو امی کا مذاق اڑائے, استہزاء بنائے, آپ جائیں گے؟ بتائیے. تو ہمارے والدین سے 100 گنا زیادہ اہمیت اللہ کی ہے, 100 گنا, کروڑوں, لاکھوں, کروڑوں گنا زیادہ اہمیت جو ہے ہمارے دین کی ہے. تو جو میرے رب کا مذاق اڑائے, میرے رب کا استہزاء کرے, ہم اس کی مجلس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کون غیرت مند مومن ہوگا جو جائے گا؟ ہاں, لیکن تمام بنگال کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ بالکل پیسفل انداز میں آپ جناب جاوید اختر صاحب کو جو ہے اس طرف متوجہ کرائیں کہ ہمارے شہر کے علماء تیار ہیں آپ سے اس موضوع پہ بالکل علمی ماحول میں گفتگو کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, ان کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, انہیں ٹیگ کریں کہ آپ جب آ رہے ہیں آئیے کلکتے, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس موضوع پہ ڈسکشن کھلے عام کرنا پڑے گا. ایک آخری سوال آپ سے, اور بھی کلکتہ میں بہت سارے ایسے مولانا مفتی صاحب ہے, پر اس موضوع میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ہی ابھی سامنے آ رہے ہیں, تو کیا لگے گا کہ ان کو بھی اس چیز میں سامنے آنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ جمعیت کی طرف سے بھی لیٹر ہیڈ جاری ہوا, اور اس کے علاوہ متعدد تنظیمیں, اور الحمدللہ میں گفتگو کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میری تائید میں تمام علماء کرام موجود ہیں, سب کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے تصویر پہ آئے. جی, میں نے اپیل کی تھی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے نظر سے جو ہے وہ انٹرویو گزرا تھا غلام عامر صاحب کا, جو کانکینارا کے. تو چونکہ میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو اخبارات وغیرہ آتے ہیں میں پڑھتا نہیں ہوں زیادہ, اور سوشل میڈیا سے تو ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اخبار مشرق میں جو ہے وہ پورا اشتہار شائع ہوا تھا, اور اس پروگرام کی تفصیلات جو ہے. تو قومی مشاعرے کے تعلق سے جاوید اختر صاحب کی جہاں تک بات ہے, تو جاوید اختر صاحب کے بارے میں ہمارے بہت سارے, جب ہم نے ویڈیو ڈالا کہ بھائی یہ سوال تو ہے ان کی طرف سے, ہم علماء کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے, عوام کے نام اپیل آنی چاہیے. غلام عامر صاحب نے سب سے پہلے آواز بلند کی, الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلا, اور اس کے بعد جو ہے علماء کی بھی پوری جماعت سامنے آئی. جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ میں جو ہے بہت سارے علماء کے دستخط کے ساتھ ان کو خط گئے ہیں, اور ان سے اپیل کی گئی اس پروگرام کو ایک دم فوراً منسوخ کیا جائے, جاوید اختر صاحب کو نہ بلایا جائے اس میں. دیکھیے, جاوید اختر صاحب سے کسی کی ذاتی کوئی رنجش نہیں, یا ذاتی کوئی جاوید اختر صاحب کو کوئی, ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب اچھے ایک ادبی شخصیت ہے, ملک کی ایک ادبی شخصیت ہے, لیکن جس طریقے سے وہ مسلسل ایک بار دو بار نہیں, پورے یوٹیوب ان کے بھرے ہوئے ان کے بیانات سے, جس طریقے سے ان کے بیانات آ رہے ہیں اللہ کی شان میں توہین. جیسے مفتی صاحب نے بتایا, کوئی آپ کے والدہ کو, کوئی آپ کے والد کو, اگر یا معمولی کوئی دکاندار آپ کے محلے میں جو آپ کے ساتھ ذرا سے
तू मैं हो जाता है, आप उनसे सामान खरीदना बंद कर देते हैं। आपकी गैरत, हर एक के पास गैरत होती है, हर एक के पास ईगो होता है। तो आखिर एक अल्लाह के ऊपर सवाल उठाना और एक अल्लाह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कलिमात कहना, और एक बार दो बार नहीं, एक तो होता है कभी जो है सफ़क़त लिसानी हो जाती है, ज़बान फिसल गई, बोल दिया, मुसलसल बोले जा रहे हैं, आमदन बोले जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स के प्रोग्राम में जो खुदा का बागी है, ऐसे शख्स के प्रोग्राम में किसी मोमिन और किसी मुसलमान की शिरकत ये कैसे हो सकता है? मुझे अफसोस है और मुझे हैरानी भी हो रही है। बहुत सारे अदबी शख्सियत हैं कलकत्ता शहर के अंदर, बहुत सारे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग, वो लोग कह रहे हैं कि आपको लोग तो आवाज़ उठाना एकदम बेसूद बात है, क्यों आप आवाज़ उठा रहे हैं या क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? गुनाहगार नहीं होंगे? बिल्कुल गुनाहगार होंगे, गुनाहगार ही नहीं बल्कि उनके साथ कोई जो दीनी मामला है, शरई मामला है, हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, वो ये बता सकते हैं कि कितना ख़तरनाक मामला है। एक तो ये कि अल्लाह का मजाक उड़ाना, नबी का मजाक उड़ाना, वो तो एक उस पर कुफ्र लाजिम आता है, और ऊपर अगर कोई सुन्नत का मजाक उड़ा दे, उनके एक तरीक़े का, उनकी किसी बात का अगर मजाक उड़ा दे, तो उस पर जो है वो आदमी काफिर हो जाता है। क्या जावेद अख्तर तो को माफी मांगने की जरूरत है? अब जावेद अख्तर साहब को माफी मांगना है नहीं मांगना है उनका ये मामला है, लेकिन बहरहाल उनका अमल उनके साथ है। एकेडमी का रोल किस तरह से देख रहे हैं आप? उर्दू एकेडमी से वही सवाल पूछना चाहते हैं, और हम पूरे कलकत्ता के मुसलमानों से उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उर्दू एकेडमी वाले जो वाइस चेयरमैन साहब हैं और दीगर हजरात हैं, वो क्या हैं? आप अपने अकीदे को उजागर करें, आपका अकीदा क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, आप किस मौक़िफ़ को आप मानने वाले लोग हैं? आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं? अगर आप मोमिन और मुसलमान हैं तो कैसे आप जो है जावेद अख्तर साहब को बुला रहे हैं, हालांकि आप जान रहे हैं कि वो अल्लाह की शान गुस्ताखाना कलिमात कर रहे हैं? फिर आप तस्लीमा नसीम को भी बुलाइए, फिर जो है और जो दीगर लोग हैं उनको भी बुलाइए। आप जो सलमान रुश्दी हैं, इस तरह के लोग हैं, उनको जब इस तरह की हरकत उनके ज़रिए से सरजद हुई, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको कोई पत्ता नहीं दिया, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी मुसलमान ने अपनी तकरीब में उनको मदऊ नहीं किया। तो आखिर आप किस मुंह से ये कर रहे हैं? आपसे सवाल है, उर्दू एकेडमी वाले, हम आपके ज़रिए से हमसे सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप वसीम बरेलवी नज़र नहीं आए, आपको मंजर भोपाली साहब नज़र नहीं आए, इस तरह के जो शायर हैं और भी जो बड़े बड़े शायर हैं, वसीम बरेलवी साहब का एक मकाम है, वो लोग आपको नज़र, माजिद देवबंदी है, नवाज देवबंदी है, ये बड़े बड़े शायर हैं, यूपी के उर्दू एकेडमी के जो है चेयरमैन हैं, इन लोगों का जो है मकाम कोई नज़र नहीं आया। एक नास्तिक है, क्या नास्तिक होना क्या गलत है क्या? देखिए, हमारे जिस मुल्क के अंदर रहते हैं तो आप आज़ादी है कि जिस मज़हब को भी माने या फिर जो है किसी मज़हब को ना माने, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हक है कि वो अपने आज़ादा तरीके से जी सकते हैं, माने या ना माने। लेकिन जो है वो बात उस पर नहीं है, एतराज़ उन पर नहीं है कि वो नास्तिक हैं इसलिए नहीं बुलाना चाहिए। बार बार इसको आप आज़ाद के ज़रिए से हम यही बताना चाहते हैं, उनके नास्तिक होने पर सवाल नहीं उठा रहे, वो मुसलसल जो इस्तेहज़ा, तमस्खुर और मजाक जो उड़ा रहे हैं अल्लाह का, इससे करोड़ों मुसलमान के जो जज्बात मजरूह हो रहे हैं, और उन्हीं मुसलमान से जो है वो रूबरू होंगे। अच्छा, उर्दू एकेडमी में जो है बच्चों से भी वो खिताब करेंगे जो प्रोग्राम में शामिल है। आखिर हम अपने जो नई नस्ल के जी, तो वो हमारे बच्चों से, आने वाली नस्ल से जो है रूबरू होंगे, आखिर क्या पैगाम जाएगा? तो ये सवाल है हमारा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब को, जवासाल आलिम दीन है हमारे कलकत्ता शहर के, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। पूरे उलमा की तरफ से उन्होंने कफ़ारा अदा किया, उनको ओपन दावत दी है। आज ये बहुत परेशान भी हैं, इनकी वालदा का ऑपरेशन वगैरह, फिर भी जो है वो इस मामले में लेकर के जो है मुसलसल लगे हुए हैं, और सफ़र से कल ही उनकी वापसी हुई है। जो उलमा कराम एक्टिव रहते हैं बंगाल में, वो नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? क्या ज़मीर मर गया क्या? नहीं, ऐसे तो ये है, इसमें उन्होंने आवाज़ उठाई है सारे उलमा ने और दस्तखत के साथ जमा किया है। सामने आ रहे हैं, उनका क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आवाज़, मैं ये गुजारिश करूँगा उलमा इकराम से, हर तबका के लोगों से, हर तबका के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे आकर के इसको ये जो है इसकी तरदीद करें और उर्दू एकेडमी को जो है समझाएं आप। और 25-30 साल से सहाफत करने वाले लोग भी जो है उर्दू एकेडमी की हमायत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही तो रोना है ना। ये मैंने सोशल मीडिया पर अपनी मजमून डाला है, बराबर जुम्बिश होते रहती है, जबान चलता है उनका, लेकिन उनको भी देख रहे हैं कि हमायत करने उतर गए। जी बिल्कुल, सहाफी को क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारी शख्सियात हैं हमारे, इंटेलेक्चुअल लोगों को क्या कहेंगे आप?
बस जो हिमायत कर रहे हैं। उनको बस यही कहेंगे कि आपका और आपसे ये उन हजरात से हम पूछेंगे, आपके ज़रिए से हम सवाल करना चाहेंगे, कल क्या आपका अकीदा है या नहीं है? ये यकीन है कि नहीं कल मैदान महशर में आप अल्लाह के सामने रूबरू होंगे? किस मुंह से रूबरू होंगे? जो अल्लाह के गाली देने वाले के मजलिस में और महफिल में आप जाएंगे और उनकी तायीद करेंगे, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? किस मुंह से आप अल्लाह के सामने जो खड़े लोग होंगे? जावेद अख्तर के साथ फोटो खिंचाएंगे उस दिन क्या कहेंगे उन लोगों से? बिल्कुल ये बेगैरती की इंतहा होगी। एक तो एक आम गैरत होती है और एक ईमानी गैरत, तो बिल्कुल ही ईमानी गैरत ख़त्म हो चुकी होगी जो इस तरह के महफिल में और मजलिस में जाएंगे, और उनके ईमान का क्या मकाम होगा तो अल्लाह जाने और वो जाने। क्या ये प्रोग्राम को कैंसिल हो जाना चाहिए? बिल्कुल हमारी तो यही अपील है, प्रोग्राम को कैंसिल ना करें, लेकिन जावेद अख्तर करना चाहिए। बिल्कुल जावेद अख्तर साहब को इसमें मदऊ न किया जाए और हमारे जज्बात को छलनी न किया जाए, ये उर्दू एकेडमी से हमारी दरख्वास्त। कोई भी चला जाए यूट्यूब में और सर्च करें कि उनके व्यूज इस्लाम के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से क्या क्या, वो सारी शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस सब भरी पड़ी हैं। जहां क्या वो आरएसएस को खुश करना चाहते हैं इस तरह से बयान करना? वल्लाहु आलम, मुझे इसका इल्म नहीं है वो किसको खुश कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। बस इतना ज़रूर है कि अल्लाह के वजूद के खिलाफ जब बोल रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ये आसरी कई सालों से हो रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उन्होंने भी खुली दावत दी है डिबेट के लिए, और उनसे बाकायदा गुफ्तगू वगैरह भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने दामन को झाड़ा और यहाँ तक के ब्लॉग भी गालिबन कर दिया। हालांकि मुफ्ती यासिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम दीन है, काफ़ी संजीदा है, उनकी हिम्मत नहीं हुई जावेद अख्तर साहब की कि उनके सामने वो बैठ के गुफ्तगू कर सके, लिहाजा उन्होंने जो है अपना दामन वहाँ पे झाड़ लिया। तो ये सिलसिला कई सालों से जारी है और पहले भी उलमा ने दावत दी। अब चूंकि कलकत्ते शहर में आ रहे हैं तो कलकत्ते शहर के उलमा का सामने आना और उनको जो है डिबेट की दावत देना ये जरूरी है, इसलिए हम उन्हें डिबेट के लिए बुला रहे हैं कि अगर आपका ये मौकिफ है और आप समझते हैं कि जो इस्तेहजा आप दीन का उड़ा रहे हैं ये सही है, तो आइए इस मौजू पे एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू कर लेना, इल्मी अंदाज में कर लें, पता चल जाए कि भाई कौन सी बात सही है कि खुदा का वजूद है या नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।